نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالإثم وانتم تعلمون یسألونک عن الأہلہ قل هي مواقیت للناس والحج وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ بقرہ کی دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 188 188 اور 189 189۔ یہ دو آیات آج آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العال فرماتے ہیں آیت نمبر 188 میں، اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کے تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں۔ نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو۔ نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضی سے بچے، لہٰذا تم اپنے گھروں میں دروازے ہی سے آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ پہلی بات یہ کہی کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ، مطلب ایک دوسرے کا پیسہ ہضم نہیں کرو۔ ایسا نہ ہو کہ یتیم بچوں کا مال ہو اور تم ان پر، چونکہ تم ان کے سرپرست ہو تو ان کے مال کھا جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کو دھوکہ دے کر ان کے مال ہتھیا لو۔ ایسا نہ ہو کہ تم سود لوگوں کو اپنا مال قرض اس لیے دو کہ سود پر تمہیں پیسہ ملے گا۔ تو یہ ناروا طریقے ہیں سارے کے سارے۔ یا کسی پر احسان کرو اور اس کے بدلے میں تم ان سے ناروا طریقے سے پیسے لو۔ ناروا طریقوں میں یہ بات بھی آتی ہے کہ گانا بجا کر گانا گاؤ اور اس کے نتیجے میں پیسہ تمہیں ملے، یا تم خدا کی نافرمانی والے کسی بھی ایسے کام کو کرو اور اس کے بدلے میں تمہاری کوئی آمدنی ہو رہی ہو، تو بنیادی طور پر تم ناروا طریقے سے یہ مال کما بھی رہے ہو اور لوگوں کا مال کھا بھی رہے ہو۔ تو مال کو حلال طریقے سے حاصل کرو اور حلال طریقے سے کھاؤ۔ یہ نہ ہو کہ کسی کا پیسہ غلطی سے زیادہ آ گیا ہو اور تم نے کہا کہ چلو اسے معلوم نہیں ہے، اس کے مال کو کھا جاؤ۔ اس کے مال کو واپس کرو، جتنا زیادہ آیا ہے تمہارے پاس اسے واپس کرو، کیونکہ یہ ناروا طریقے سے کھایا جانے والا مال قیامت کے روز جہنم کی آگ میں تبدیل ہوگا اور اس آگ سے تمہیں جلایا جائے گا۔ ناروا طریقے کا مطلب چوری بھی ہے کہ چوری کر کے آدمی کسی کا مال چرا کر لے جاتا ہے، ڈکیتی بھی ہے کہ آدمی ڈکیتی مار کر کسی کا مال لے کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ سارے ناروا طریقے ہیں، تو تم لوگوں کے مال جو ہے ناروا طریقوں سے مت کھاؤ، غلط طریقوں سے لوگوں کو نقصان پہنچا کر ان کے مال مت لو۔ اور دوسری بات یہ کہی گئی، اور نہ حاکموں کو ان کے آگے اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کی زمین ہے، آپ نے اس زمین کو ہتھیا لیا اور جب وہ کچہری گیا، کورٹ گیا، سب جگہ گیا تو وہاں آپ نے رشوت کھلا دی، اور رشوت کھلانے کے سبب جو ہے نا، جو بھی حاکم تھا، جو بھی جج تھا، جو بھی فیصلہ کرنے والا تھا، اس نے آپ کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو یہ رشوت، یہ بھی جو ہے وہ حاکموں کے آگے مال پیش کرنا، ایسے زوراور لوگوں کے سامنے جو طاقت رکھتے ہوں، جو فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، جو حاکم ہوں، ان کے آگے مال کو اس لیے پیش کیا جائے کہ وہ تمہیں غلط کام، غلط چیز تمہیں عطا کر دیں یا غلط مال تمہیں دے دیں، کسی دوسرے کا حق مار کر وہ مال تمہیں دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ لوگوں دیکھو، تم میرے سامنے آ کر اپنا قضیہ پیش کرتے ہو، اپنا مسئلہ میرے سامنے لا کر پیش کرتے ہو، اور میں
ثبوت کی بنیاد پر اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں کہ جس کے بارے میں ثبوت جا رہے ہوتے ہیں یا جو اچھی طرح بات کو سمجھا پا رہا ہوتا ہے میں اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں. لیکن یاد رکھو میں نے اگر کوئی ایسا فیصلہ دے دیا کہ جو صحیح نہیں تھا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آخرت میں تمہیں اس کا بے انتہا اس کے آخرت میں تمہیں اس کی سزا ملے گی. اللہ رب العالمین تمہیں سزا دے گا. تو میرے سامنے بالکل سچ سچ آ کر بتایا کرو, ٹھیک ٹھیک بات کیا کرو, میرے سامنے بھی کوئی غلط بات آ کر مت کیا کرو. یہ حدیث کے الفاظ ہیں, حدیث کا ایک مفہوم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو بنیادی طور پر مال کا مال کمانا, حرام طریقوں سے کمانا, لوگوں پر زیادتی کر کے کمانا, لوگوں کے جو حقوق تھے ان کو مار کر مال کو کمانا, یہ سارے حرام طریقوں میں آئیں گے. مثال کے طور پہ کسی یونیورسٹی میں میرٹ کی بنیاد پر داخلہ ہوتا ہے اور کوئی اپنی مارک شیٹ میں غلط نمبر ڈلوا لیتا ہے, غلط نمبر کی بنیاد پر اس کا داخلہ ہو جاتا ہے, اور جو ایک حقدار تھا اس کو داخلہ نہیں ملتا ہے, اس کی بنیاد پر وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے, اس کی بنیاد پر وہ غلط مارک شیٹ دے کر انجینئر بن جاتا ہے. تو انجینئر اور ڈاکٹر بننے کے بعد اس کی جو کمائی ہوگی ساری حرام کی کمائی ہوگی, کیونکہ اس نے وہ ڈگری غلط طریقے سے حاصل کی ہے, حرام طریقے سے حاصل کی ہے. یہ حرام طریقے سے حاصل کرنے کے بعد جو وہ مال کمائے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کا اہل نہیں تھا کہ اس نے اس بات کو کیا, اس کام کو کیا. تو اللہ رب العالمین سے یہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی سی ہے. انسان جو ہے نا وہ کسی نہ کسی, اور آج کل تو یہ کورونا کی وبا ہے, ہم اپنے سامنے بے انتہا لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اس موقع پر تو ہم توبہ کر لیں, اس موقع پر تو ہم حلال کمائی کی جانب آ جائیں, اس موقع پر تو ہم لوگوں کے مال کو قصدن نہ لوٹیں, لوگوں کے مال کو قصدن نہ کھائیں, لوگوں کے مال کو قصدن نہ ماریں, بلکہ امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ لوگوں کا جو حق ہے اس کو ادا کریں, اور حکام کے سامنے بھی رشوت کے ذریعے کوئی حرام کام نہ کروائیں. رشوت دینے کی ضرورت نہ پڑے. ایسا نہ ہو کہ ہم رشوت دے کر کسی پر زیادتی کرنے والے ہوں, کسی پر ظلم کرنے والے ہوں. تو اللہ رب العالمین ہمیں اس سے بچائے. یہ ظلم ہے, اور ظلم جو ہے نا اللہ رب العالمین کو سخت ناپسند ہے. ابھی دوسری آیت نمبر 189 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں. اچھا, پچھلی آیت میں ایک اور بات کہ اس سے پہلے جو مضمون تھا وہ روزوں سے متعلق تھا. روزہ رکھ کر آدمی کیا کرتا ہے؟ اپنے جسم کا تزکیہ کرتا ہے, جسم کو بھوکا رکھتا ہے. تو مال کے بارے میں دیکھیے, آیت نمبر 188 جو ہے مال کے بارے میں ہے کہ مال بھی جس طرح تم روزہ رکھ کر حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہو, حرام کاموں کو چھوڑ دیتے ہو, اس طرح مال کے معاملے میں جو مال ساری زندگی تم نے کمانا ہے اس کے بارے میں بھی خیال کرو. تم نے روزے سے جو تقوی حاصل کیا ہے, روزوں میں تمہیں جو تقوی ملا ہے, اس تقوی کی بنیاد پر مال کو بھی حلال طریقے سے تم کماؤ. اور پھر فرمایا آیت نمبر 189 میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں, کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کے تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں. ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو. نیکی تو اصل میں ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے, لہٰذا تم اپنے گھروں میں دروازے ہی سے آیا کرو, اللہ سے ڈرتے رہو, شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسٹرونومی سکھانے کے لیے نہیں آئے تھے کہ ستاروں اور سیاروں کا سارا علم لوگوں کو بتانے کے لیے آئے ہیں, اور چاند کی گھٹتی بڑھتی, بھائی یہ سورج تو گھٹتا بڑھتا نہیں ہے, چاند کیوں گھٹتا بڑھتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین بھی جواب اس طرح دے رہا ہے کہ بھائی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسٹرونومسٹ نہیں ہے, وہ تو اللہ کے نبی ہیں, تمہاری ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں, تمہاری زندگی کے طریقے, تمہارا نظام زندگی اسے سیدھی راہ پر لانے کے لیے بھیجے گئے ہیں, تمہیں اللہ رب العالمین کی عبادت اور غلامی میں لانے کے لیے بھیجے گئے ہیں, یہ ایسٹرونومی بتانے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہیں. سیدھا سیدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ بس اتنا کہہ دو کہ یہ تاریخوں کے تعین کی علامت ہے چاند کا گھٹنا اور بڑھنا, اس سے چاند کی تاریخوں کا تعین کیا جاتا ہے, یہ تعین کی جاتی ہے, یہ تاریخیں اس کی بنیاد پر اس میں معلوم کیا جاتا ہے. اور حج کا خیال رکھا جاتا ہے کہ حج کس مہینے میں آئے گا, تو چاند کے سبب تاریخوں کا تم تعین کرتے ہو تو اس لیے تمہیں حج کا پتہ چل جاتا ہے. تو اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. اور پھر یہ کہ تم نے جو یہ نیکی سمجھی ہوئی ہے کہ گھر کے پیچھے سے گھر میں داخل ہو, تمہیں گھر کے سامنے سے کوئی داخل ہوتے ہوئے نہ دیکھ لے, تم نے نیکی اور بدی کا بھی ایک نیا تصور بنایا ہوا ہے. نیکی یہ نہیں ہے, نیکی دراصل یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہو, اللہ کی ناراضگی سے بچنے والا ہو, ان باتوں کو معلوم کرے کہ کن باتوں سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے. میرا مالک ہے, مجھے پیدا کرنے والا ہے, میرا آقا ہے, میں اس بات کی جستجو میں لگوں کہ میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہے,
میں وہ کام کروں جس سے میرا رب راضی ہوتا ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنا تقوی عطا فرمائے اور ہم اس کو راضی کرنے والے کام کریں، اس کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور پھر اللہ رب العالمین کہتے ہیں گھروں میں سیدھے طریقے سے آگے سے جو دروازے تمہارے ہیں ان دروازوں ہی سے گھروں میں داخل ہوا کرو۔ نیکی کا جو غلط تصور تم نے اپنے دماغوں میں بٹھایا ہوا ہے اس کو اپنے دماغوں سے نکال دو۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ اللہ سے ڈرنے والا ہی کامیاب ہوگا، اللہ سے ڈرنے والے ہی کو فلاح ملے گی۔ یہ دنیا کی زندگی تو بس تھوڑی سی ہے، ختم ہو جائے گی۔ بڑے بڑے لوگ ہم دیکھتے ہیں، کبھی کسی زمانے میں کسی ملک کے بہت بڑے صدر تھے، اور جب ان کے مرنے کا وقت آتا ہے تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے، بیماریوں میں ہوتے ہیں، عجیب عجیب طرح کی بیماریاں ان کو لگتی ہیں، اور موت بھی ایسی خراب خراب جگہوں پر ان کو آتی ہے۔ تو اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری میں رہتے ہوئے، اور مال کو بھی حلال طریقے سے کمائیں، چاہے تھوڑا ملے اس پر راضی رہیں، یہ حلال ہے، آخرت میں ہمیں اس کے بدلے میں کوئی سزا نہیں ملے گی، چاہے تھوڑا سا ملے۔ مال کی حرص ایسی نہ ہو کہ زیادہ کی طمع اس لیے نہ ہو کہ حرام طریقے سے حاصل کیا جائے۔ اللہ رب العالمین مال کو ہمیں حلال طریقوں سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کسی کا بھی حق مارنے سے ہمیں بچنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اب اس کی ناراضگی سے بچیں، اور نیکی کا جو صحیح تصور ہے، آیت نمبر 177 میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ نیکی کا جو صحیح تصور ہے اس صحیح تصور کو ہمیں اپنے دماغ میں، اپنے ذہن میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمیں اللہ رب العالمین کی فلاح مل جائے۔ ہمیں ہر دم اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ ہم رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں کہ پروردگار ہم سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہو گئی ہیں، بھول چوک سے ہوئی ہیں یا جان بوجھ کر ہوئی ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم سے راضی ہو جا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔